بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں میں ہر مہینے راشن تقسیم ہوتا تو میری ساس اناج کی پوری بوری لاتی، دن رات اس بوری کی رکھوالی کرتی اور کسی کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتی۔ 2 راتوں بعد وہ بوری غائب ہو جاتی۔ میں حیران ہوتی کہ آخر اس بوری میں کیا ہے جو ساس پہرہ داری کرتی ہے۔ اگلے مہینے بوری لائی تو میں نے چوری بوری کا منہ کھولا تو شرم سے پانی ہو گئی۔ بوری میں اناج نہیں بلکہ ایک بڑا سا۔ ابھی میری شادی کو ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ میری شادی میرے ماں باپ نے اپنے آبائی گاؤں میں کی تھی، جبکہ ہم شروع سے ہی شہر میں رہائش پذیر تھے۔ میرے والد کا ماننا تھا کہ گاؤں کے لوگ ابھی بھی سچے اور صاف دل کے مالک ہوتے ہیں، جبکہ شہر کے لوگوں کے چہرے پر کہیں نقاب ہوتے ہیں۔ خیر یہ بات سچ تھی یا نہیں واللہ عالم، لیکن میری سوچ ہمیشہ سے میرے والد کی سوچ کے برعکس رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ہر جگہ ہی اچھے اور برے لوگ موجود ہیں، انہیں کیوں گاؤں شہر ذات پات سے منسوب کیا جائے۔ لیکن اپنے والد کی خواہش پر میری شادی ان کے آبائی گاؤں میں ہو گئی۔ شروع میں میں بہت بے چین رہتی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا ایک الگ ماحول میں کیسے رہوں گی، لیکن میری والد کی بات کی کہی 100% سچ ہی ثابت ہوئی تھی۔ یہاں کے سب لوگ بہت اچھے تھے، محبت خلوص ان کے لہجوں میں چھلکتا تھا اور میں آسانی اس ماحول میں گل مل سی گئی تھی۔ امی آپ کہیں جا رہی ہیں؟ میں نے کچن سے نکلتے ہوئے اپنے ہاتھ اپنے پلو سے صاف کرتے ہوئے اپنی ساس سے پوچھا، جو بڑی سی سیاہ رنگ کی چادر خود پر اوڑھے راہداری پار کرنے والی تھی۔ ہاں میری دی، تجھے تو معلوم ہے مہینے میں 1 تاریخ ہے، گاؤں میں راشن تقسیم ہو رہا ہوگا، میں بھی اپنا حصہ لے آؤں۔ وہ جلدی جواب دیتی باہر نکل گئی۔ گاؤں میں ہر مہینے راشن تقسیم ہوتا تو میری ساس اناج کی پوری بوری لاتی، دن رات اس بوری کی رکھوالی کرتی اور کسی کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتی۔ 2 راتوں بعد وہ بوری غائب ہو جاتی۔ میں حیران تھی کہ آخر اس بوری میں ایسا کیا ہے جو ساس اتنے پہرہ داری کرتی ہے۔ مجھے ان کی یہ بات بہت ہی حیران کرتی اور عجیب لگتی تھی۔ میں اکثر اپنی ساس سے اس کی وجہ پوچھتی تو وہ کہتی کہ کیڑے مکوڑے اناج خراب نہیں کر دیں، اس لیے وہ رکھوالی کرتی ہے، لیکن مجھے ان کا جواب مطمئن نہ کرتا تھا۔ پھر بھی میں خاموش ہو جاتی۔ میں صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی جب میری ساس گھر میں داخل ہوئی۔ ان کے ساتھ ہمارے پاس کی کریانہ کی دکان میں کام کرنے والا لڑکا تھا، جس سے اناج کی بوری اپنی پیٹھ پر اٹھائی ہوئی تھی، اور میری ساس اسے اپنے ساتھ لیے اسٹور روم تک آئی۔ چند منٹ بعد وہ بوری کو مطلوبہ جگہ پر رکھے جا چکا تھا۔ میری ساس نے دروازہ بند کیا اور میرے پاس چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی اور چادر کو اتار کر طے کرنے لگی۔ میں بھی جلدی سے جب تک ٹھنڈے پانی کا گلاس ان کے سامنے لیے کھڑی تھی، انہوں نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر پانی پیا اور خالی گلاس مجھے واپس دیتے ہوئے میرے سر پر پیار کیا۔ میری ساس کی مجھ سب سے اچھی یہ عادت لگتی تھی، میں جب بھی ان کا کوئی بھی کام کرتی تو وہ بہت خوش ہوتی اور مجھے یوں پیار کیا کرتی تھی، پھر چاہے کام کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ مجھے ان لڑکیوں پر حیرت ہوتی تھی جو کہتی تھی کہ سب ساسیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، اور میرے تخیل نے بھی میرے ذہن میں ایک ایسی ہی ظالم ساس کا نقشہ بنایا ہوا تھا جو ہر بات پر غصہ کرتی، طعنے دیتی، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر خوب بے عزتی کرتی۔ شادی سے پہلے ہی میں بھی یہی سوچتی تھی کہ شاید ساسیں ایک سی ہوتی ہیں، لیکن اس معاملے میں اللہ کا خاص کرم تھا کہ انہوں نے مجھے بہت اچھے ساس سے نوازا تھا۔ جب سے بیاہ کر آئی تھی میری ساس نے کبھی مجھے میری ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوتی تو بجائے مجھے غصہ کرنے کے مجھے بہت پیار کرتی، سمجھاتی تھی کہ ہر چیز میں میرا بہت خیال رکھتی۔ کبھی میرے شوہر کی کسی بات پر مجھ پر غصہ کرتے تو بنا وجہ کے پوچھے میرے شوہر کو کھری سنا دیتی۔ ہم دونوں اکثر یوں ہی چارپائی پر بیٹھے بہت سی باتیں کیا کرتے رہتے تھے، اور وہ مجھے اپنے بچپن والی جوانی کے قصے سنایا کرتی تھی۔ میرے سسر کا انتقال ان کی شادی کے چند ماہ بعد ہی ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے سلائی کڑھائی کی، میرے شوہر کی تعلیم مکمل کروائی اور گھر کے اخراجات پورے کیے۔ انہوں نے بہت مشکل سے اپنی زندگی گزاری تھی، اور جب سے میں بیاہ کر آئی تھی میری پوری کوشش تھی کہ انہیں جتنا ہو سکے آرام دوں۔
لے آئی آپ اناج کی بوری۔ میں نے بات کا آغاز کیا تو جواباً انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ امی آپ کیوں لاتی ہیں؟ ہمیں بھلا کیا ضرورت ہے؟ تقسیم ہوئے اناج کو لیں، ان پر تو ضرورت مندوں کا حق ہوتا ہے، اور اگر آپ لاتی بھی ہیں تو جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے کبھی وہ اناج گھر میں استعمال ہوتے نہیں دیکھا، کہیں اور۔ آخر اتنے عرصے سے دل میں کھٹکاتا سوال زبان پر آ چکا تھا۔ میں اپنے لیے نہیں لیتی میری دھی، میں جانتی ہوں ان پر ضرورت مندوں کا حق ہوتا ہے، کسی ضرورت مند کے لیے ہی لیتی ہوں۔ اب تم پوچھو گی کہ کون ضرورت مند ہے جس کے لیے میں اناج کی بوری لاتی ہوں، تو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ میری ایک بہن ہے، پاس والے گاؤں میں رہتی ہے۔ میری شادی کے کچھ عرصہ بعد میرے شوہر اور میری بہنوئی کے درمیان کسی بات پر بحث ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے اپنی آپسی اختلافات میں ہم دونوں بہنوں کا آپس میں ملنا جلنا بند کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میں کسی فوتگی کے گھر میں اپنی بہن سے ملاقات ہوئی۔ بیچاری بہت پریشان تھی۔ میرے بہنوئی کسی حادثے میں پیش نظر بستر پہ جا لگے تھے، اور بہن بھی سلائی کڑھائی شروع کر دی، لیکن گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ اوپر سے 3 بچے بھی، ان کی پڑھائی کے اخراجات اور دوسرے اخراجات الگ، بہت بے بس تھی بیچاری۔ میں جب اس سے ملاقات ہوئی تو ہر وقت اپنی بہن کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی، اس لیے اس کی نم آنکھیں، بے بس چہرہ مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی ہر مہینے راشن تقسیم کرتا ہے ضرورت مندوں کو۔ میں بھی اپنی بہن کے لیے 1 بوری راشن لے آتی، اور 1-2 دن بعد جب کسی کا چکر پاس والے گاؤں میں لگتا تو وہ یہ اناج بوری میری بہن تک پہنچا دیتا، اور اس طرح میرا دل بہت بھی مطمئن رہتا تھا کہ میں کسی طرح اپنی بہن کے کسی کام آئی۔ انہوں نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کر کے مجھے دیکھا۔ بہت دکھ ہوا سن کر، اللہ ہر ایک کی مشکلات آسان کرے۔ مجھے واقعی افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس کہا کہ آمین، چلو بیٹا میں اب کچھ دیر آرام کر لوں۔ انہوں نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اسٹور روم میں چلی گئی۔ یہاں ابھی کریانہ کی دکان والا لڑکا اناج کی بوری رکھ کر گیا تھا۔ میری ساس جب بھی اناج کی بوری لاتی تو اسٹور روم میں ہی رکھتی تھی، چارپائی پر سوتی، اور 2 دن تک ان کی رکھوالی کرتی رہتی، کسی کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتی، بلکہ کمرے میں داخل بھی نہیں ہونے دیتی تھی۔ پھر 2 راتوں بعد وہ بوری خود بخود غائب ہو جاتی، جو کہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں ساس کے جانے کے بعد ہی رات کے لیے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور رات ہو گئی۔ میرے شوہر بھی گھر آ چکے تھے، اور میں نے جلدی ہم تینوں کے لیے کھانا لگایا۔ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو میں چارپائی سے کھانے کے برتن اٹھا رہی تھی جب میرے شوہر نے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور میرے ہاتھوں میں پیسے رکھ دیے۔ یہ لو، تنخواہ مل گئی ہے، سنبھال کر رکھ لو، اور دیکھ لینا جو سودا سلف لانا ہو اماں کے ساتھ جا کے لے آنا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تو میں نے پیسے اپنی مٹھی میں کرتے ہوئے کمرے میں آ گئی اور ان پیسوں کو سنبھال کر رکھ دیا۔ شادی کے بعد سے ہر مہینے کی تنخواہ میرے شوہر مجھے ہی دیتے تھے۔ یہ بھی میری ساس کی خواہش تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ اب گھر کی مالکن میں ہوں اور یہ پیسے مجھے اپنے پاس رکھنے چاہیے۔ میں نے تو بہت منع کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بہت اصرار کیا کہ اب انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ان میں اتنی ہمت ہی کہ گھر کی ذمہ داریاں اٹھا سکیں۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتی کہ دیکھ بھال کر گھر کا سودا سلف لایا کرو، اور باقی بچے پیسوں سے اپنے لیے کوئی چیز لے لیا کرو۔ اور جب میں کہتی کہ مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بڑے پیار سے کہتی، تو بہت جلدی ہے میری دی، اس عمر میں تو لڑکیوں کو بہت شوق ہوتا ہے کپڑے بنانے کا، بناؤ سنگار کا، سامان لینے کا، اور یہی تو عمر ہوتی ہے سجنے سنورنے کی۔ میری ساس جب بھی بازار جاتی تو میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لایا کرتی تھی، کبھی کوئی جوڑا، کبھی چوڑیاں، تو کبھی کچھ۔ میری ساس بہت ہی اچھی تھی، مجھے بالکل اسی طرح رکھتی جیسے میں ان کی سگی اولاد ہوں۔ کبھی کبھی تو میں بھی بھول جاتی کہ میں بیاہ کر آئی ہوں یہاں۔ میری ساس میرے لیے جب بھی کچھ لاتی اپنی جمع پونجی سے ہی لاتی تھی۔ مجھے نہیں یاد میری شادی کے بعد میرے شوہر نے میری ساس کو کبھی پیسے دیے ہوں۔ وہ جب بھی دیتے تو میری ساس انہیں منع کر دیتی، سو وہ پیسے ان کے ہاتھ سے مجھے دلوا دیتی۔
اکثر دفعہ سودا سلف سے بچے ہوئے پیسے میں نے بہت اصرار کر کے اپنی ساس کو دینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا اور جواباً کہا کہ ان کے پاس اپنی پہلے کی جمع پونجی ہے جو انہوں نے سلائی کڑھائی کر کے کمائے تھے، ان میں سے بلا ضرورت خرچ کرنے کے بجائے انہیں سنبھال کر رکھ لیتی ہے اور اب انہیں استعمال کر رہی ہے۔ میں اتنے عرصے میں جان چکی تھی کہ میری ساس کو چیزیں خریدنے کا بہت شوق تھا، وہ میرے لیے بھی ایک سے بڑھ کر ایک چیز بازار سے خرید کر لاتی اور خود کے لیے بھی میری ساس ہمیشہ اچھے سے اچھا لباس پہنتی۔ ان کے ہاتھ میں موجود سونے کی 6 چوڑیاں ڈیزائن بھی اکثر تبدیل ہوتے رہتے تھے۔ میں بھی چاہتی تھی کہ ان کا جیسا دل چاہے وہ بھی ویسا کریں، لیکن ان تمام شوق پورا کریں۔ شوق پورے کرنے کی عمر میں تو ہماری بیچاری ساس نے میرے شوہر کو پال پوس کر بڑا کرنے میں اپنی جوانی نچھاور کر دی ہے۔ میرے شوہر اپنی امی سے بہت ہی محبت کرتے تھے، وہ بھی بس چاہتے تھے کہ میں ہمیشہ ان کے لیے امی کو خوش رکھوں، اور میری بھی یہی کوشش ہوا کرتی تھی کہ رات کی چائے میں اور میرے شوہر ہم ساتھ اپنے کمرے میں پی رہے تھے۔ میری ساس تو رکھوالی کرنے اسٹور روم میں جا چکی تھی اور میں ان کے چائے انہیں وہیں دے کر آئی تھی۔ میرا ذہن بھٹکتا ہوا واپس اس سے معاملے کے ارد گرد رقص کرنے لگا۔ جب بھی یہ اناج کی بوری گھر میں آتی تو میری عجیب سی کیفیت ہو جاتی، ایسا لگتا کہ کچھ ہے جو غلط ہے۔ عجیب سی بے چینی مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی، لگتا تھا جو کہ کچھ دیکھ رہا ہے ویسا کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ وہ ہے سامنے ہو کر بھی ظاہر نہیں ہے۔ کبھی کچھ تو تھا جس سے میں اتنا انجان تھی۔ میں واپس اس سارے معاملے کو سوچنے لگی۔ سنیں، آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ کی کوئی خالہ بھی ہے؟ میں نے چائے پیتے ہوئے اپنے شوہر سے پوچھا۔ ہاں خالہ تو ہے میری ایک، کہ تمہیں کیا بتاؤں، لیکن وہ اب تو مجھے خود سے نہیں یاد، تمہیں کیا بتاتا۔ خالو اور بابا کی آپس میں کچھ اختلافات تھے جن کے باعث ہمارا ملنا جلنا نہیں تھا، اب تو مجھے وہ صحیح سے یاد بھی نہیں ہے۔ میرے شوہر نے چائے پیتے ہوئے عام سے انداز میں جواب دیا۔ نہ جانے کیوں شام میں اپنی ساس کو جواب سن کر میرا دل مطمئن نہ ہوا تھا، دماغ میں انگت سوال وزیر گردش کر رہے تھے۔ اگر میری ساس وہ بوری اپنی بہن کے پاس ہی بھیجتی تو آخر کیوں میں نے کبھی کسی کو وہ بوری لے کر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور بلا اناج کی بوری کی بھی ایسی کیا رکھوالی کہ انسان دن رات اس کے ساتھ پاس بیٹھا رہے۔ یوں ہی سوالوں کی صحرا میں بھٹکتے بھٹکتے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ رات کے آخری پہر پیاس لگ رہی تھی، پاس پڑا جگ دیکھا تو وہ خالی تھا۔ پھر یاد آیا کہ رات کو بھر کے رکھنا بھول گئی تھی۔ چادر کو پرے کرتی آرام سے اٹھی کیونکہ میرے برابر میں میرے شوہر سوئے ہوئے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی نیند خراب ہو۔ آہستہ سے چپل پہنتے ہوئے کمرے میں باہر نکلی، کچن میں رکھے فریج سے پانی نکال کر پیا اور ایک بوتل فریج سے اپنے ساتھ کمرے میں لانے کے لیے نکال لی۔ میں کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ کچن سے کچھ فاصلے پر اسٹور روم تھا اور اسٹور روم سے کچھ فاصلے پر ہمارا کمرہ تھا۔ اسٹور روم کے کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہی مجھے ہلکی ہلکی بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ غور کرنے پر محسوس ہوا کہ آواز اسٹور روم سے آ رہی ہے۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اسٹور روم کی جانب بڑھنے لگی۔ اسٹور روم کے دروازے پر پہنچ کر میں نے جیسے ہی دروازے کو کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو مجھے میرے پیچھے سے میری ساس کی آواز آئی۔ وہ شاید غسل خانے سے نکل آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ امی، مجھے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ کو نہیں آ رہی؟ میں نے حیرت سے اپنی ساس سے پوچھا۔ کون سے بچے؟ کیسی آواز؟ میری ساس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھنے لگی کہ آپ کو نہیں آ رہی؟ ہمارے گھر میں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی چھوٹے بچے آہستہ آہستہ رو رہے ہوں۔ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب دوسری دفعہ میرے ساتھ ہوا تھا، سر میں درد کی شدت سے لہر اٹھ رہی تھی اور میں نے اپنی کنپٹی سہلاتے ہوئے اپنی ساس سے کہا کہ بیٹا، میں سمجھ سکتی ہوں جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، یوں پریشان نہ ہو، جو تمہیں کوئی وہم ہوا ہے، اور دیکھنا سونا رب تمہاری جولی واپس بھر دے گا۔ میری ساس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، واقعی میں آواز آ رہی ہے۔ میں نے بے بسی سے کہا، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن تم مایوس نہ ہو، وہ دوبارہ تمہاری جولی خوشیوں سے بھر دے گا۔ اللہ کی چیز تھی، بلا لی اس نے اپنے پاس، لیکن تم یوں کرو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ میری ساس میرا ہاتھ تھامے
مجھے میرے گھر لے آئی تھی۔ ہم دونوں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے میرے شوہر کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے نیند سے بوجھل آنکھوں سے ہمیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، اسے واپس سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سمجھایا کہ اسے اس کا وہم ہے، لیکن یہ پھر بھی پریشان ہوئے جا رہی تھی۔ دیکھو تو پہلے کتنی کمزور ہو رہی ہو، یوں بلا وجہ خود کو پریشان رکھے گی تو اور بیمار ہو جائے گی۔ میری ساس نے مجھے بیڈ پر بیٹھاتے ہوئے کہا۔ میرے شوہر سے کہا کہ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ کہو تو اسپتال لے جاؤں۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر میرے شوہر فکر مندی سے پوچھنے لگے۔ جب تک ساس نے گلاس میں پانی انڈیل کر میرے سامنے کیا، میں نے بنا کچھ کہے گلاس تھاما اور خاموشی سے پانی پینے لگی۔ پھر خالی گلاس واپس ساس کو دے دیا۔ مجھے سونا ہے، میں نے خود پر چادر اوڑھتے ہوئے کہا اور آنکھیں موندے لیٹ گئی۔ میری ساس بھی کمرے سے جا چکی تھی اور کچھ دیر کے بعد میرے شوہر بھی واپس سو گئے تھے۔ میں اب بھی پریشان تھی، وہ میرا وہم نہیں تھا یا شاید وہم ہی تھا۔ ابھی چند ماہ پہلے ہی کی بات تھی کہ اللہ نے ہمیں اپنی نعمت سے نوازنے کے لیے چنا تھا۔ میں بہت خوش تھی، اور خوش تو میرے شوہر اور میری ساس بھی تھے، بہت زیادہ تھے۔ مجھے کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتے تھے۔ ان کا بس چلتا تو مجھے زمین پر قدم ہی نہ رکھنے دیتے۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ خوشیاں ملنے سے پہلے روٹھ گئی تھیں، اور ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور میں صحن میں سکھائے کپڑے اتارنا بھول گئی تھی۔ جلدی میں چلتی ہوئی کپڑے اتارنے آ رہی تھی کہ میرا پاؤں پھسل گیا اور میں گود بھرنے سے پہلے ہی اجڑ گئی تھی۔ اور اب اس حادثے کے بعد یہ دوسری بار ہوا تھا کہ مجھے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میری ساس اور میرے شوہر کو لگتا تھا کہ یہ سب میرا وہم ہے۔ میں نے خود پر اپنے اس خسارے کو سوار کیا جو کہ تبھی مجھے آواز سنائی دیتی ہے۔ پچھلی بار تو میں نے یقین کر لیا کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا، لیکن اس بار مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے۔ دل بے چین اور پریشان تھا۔ ساری رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزر گئی۔ نیند تھی کہ پل بھر کو نہ آئی۔ اتنا سوچ رہی تھی، ذہن مزید الجھتا جا رہا تھا کہ کیا سچ تھا کیا نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات ایسے گزری جیسے میں بستر پر نہیں، کانٹوں کے اوپر سو رہی ہوں۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو ہر چیز معمول پر آ گئی۔ ہر صبح کی طرح یہ صبح بھی ویسی ہی تھی، روشن۔ اب میرا ذہن بھی رات کی نسبت کافی پرسکون ہو چکا تھا۔ ساس نے آج مجھے بیڈ سے اترنے ہی نہ دیا۔ انہیں لگتا ہے کہ ہماری بیماریوں اور کام گروں کی اور بیمار ہو جاؤ گی۔ خود ہی اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر اپنے لیے لائی اور میرے سامنے ہی بیٹھی۔ جب تک میں نے سارا ناشتہ ختم نہ کیا، اتنے میں محلے سے ایک بچہ میری ساس کو بلانے آ گیا۔ محلے سے کسی خاتون کا انتقال ہو گیا تھا اور میری ساس کو غسل دلانے کے لیے بلانے کے لیے آیا تھا کہ اصرار پر انہیں جانا پڑا، اور اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے بھی ابھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں نے اپنی طرف سے انہیں مطمئن کر دیا ہے کہ میں بالکل بھی ٹھیک ہوں۔ اور ان کے جاتے ہی میرے دماغ میں ایک خیال آیا جس کے تحت میں اسٹور روم کے پاس آئی، لیکن دیکھا تو اسٹور روم پر تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ اب میرا شک یقین میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ سارا گھر چھان مارا، بڑی مشکل سے تالے کی چابی ملی۔ چابی لے کر میں نے جلدی سے تالا کھولا تو کمرے کے سامنے سے ہی ایک بوری رکھی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی بوری کا منہ کھولا تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ سب کچھ دیکھ کر بھی جھٹلانے کی کوشش کرنے لگی۔ بوری میں 2 بچے تھے جو شاید اسی وقت بے ہوش ہوئے تھے۔ میری ساس بچے اغوا کرتی تھی اور میں نے ان بچوں کو بوری سے نکال کر بستر پر لٹایا اور اپنے شوہر اور پولیس کو کال کر دی۔ ابھی میں فون پر بات کر ہی رہی تھی کہ کسی نے میرے ہاتھ سے موبائل چھین کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے حیرت سے دیکھا تو سامنے میری ہی ساس کھڑی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں امی؟ دیکھ حیرت افسوس سے مجھ سے کچھ کہا نہیں جا رہا تھا، اور کہا کرتی کہ جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے اور آگے پیچھے پوچھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ ایک اولاد تھی جس کو ابھی میں فون پر ہی بات کر رہی تھی کہ کسی نے میرے ہاتھ سے موبائل چھین کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے حیرت سے دیکھا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں امی؟
دکھ حیرت افسوس سے مجھ سے کچھ کہا نہیں جا رہا تھا۔ اور کیا کرتی تھی؟ میں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، آگے پیچھے پوچھنے والا کوئی نہ تھا، اور ایک اولاد تھی جس کو پال پوس کر ابھی بڑا کرنا تھا، اور ہاتھ میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، بہت مجبور تھی۔ ایک روز کریانہ کی دکان والے پر جا کر غصے سے سارا معاملہ پوچھنے لگی تو اس نے مجھے اس کا ساتھ دینے کے اچھی خاصی رقم دینے کا وعدہ کیا تھا۔ پھر کیا مجبور تو میں پہلے ہی تھی اور کوئی راستہ نہ تھا۔ چند پیسوں کے عوض انسانیت بیچ دی ہے میں نے۔ وہ مجھے پاس کے گاؤں کے بچے اغوا کر کے دیتا، ایک دو دن میں انہیں پاس رکھتی اور پھر وہ لے کر انہیں شہر میں بیچ دیتا۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا اور میرے حالات بدل گئے تھے، اور اب تم نے سب خراب کر دیا۔ لیکن ایک شرط پر میں تمہیں معاف کر سکتی ہوں، اگر تم اپنا منہ بند رکھو۔ انہوں نے میرا منہ دبوچے غصے سے کہا۔ میں تو بہت حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ لہجہ، یہ آواز، رسیلی آنکھیں، یہ تو آج سے پہلے ہی میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ شاید اچھا اور سچا بننے کا نقاب اتار کر تار تار ہو گیا تھا۔ بھول ہے آپ کی، میں سب کچھ پولیس کو بتاؤں گی، میں نے ان کا ہاتھ غصے سے جھٹکتے ہوئے کہا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اس سے پہلے کہ میری راہداری پار کرتی، میری ساس کچن سے چھری لائے میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں انہیں دھکا دے کر باہر کی جانب بھاگی اور وہ اٹھ کر میرے پیچھے آئی۔ میری چیخ فضا میں گونجی تھی، فرش پر خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ میری ساس سکتے کے عالم میں اپنی جگہ کھڑی تھی، میرے شوہر خون میں لت پت زمین پر رہ گئے تھے، اور میں روتے ہوئے گھر سے باہر بھاگی تھی۔ مدد کے لیے کسی کو بلانے محلے کے آدمی ہمارے گھر میں جمع ہوئے۔ میرے شوہر مجھے بچانے کی خاطر سامنے آ گئے تھے، اور میری ساس نے تیش میں بنا دیکھے اپنے ہی لختے جگر کو قتل کر دیا۔ پولیس میری ساس کو لے جا چکی تھی، اور وہ بچے بھی پولیس اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور میرے شوہر کا وجود سفید کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ دل شدت غم میں پھٹنے کو تھا۔ نہ جانے لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بویا وہ کاٹنا پڑے گا۔ ساری زندگی دوسروں کی گود ویران کرنے والی، ان سے ان کے لختے جگر کو جدا کرنے والی عورت نے آج اپنا اکلوتا بیٹا کھو دیا تھا۔ صرف کھویا ہی نہیں بلکہ وہ خود قاتل بھی تھی، اور انہی بیٹے کی اور اس بڑی کی سزا ہو گئی تھی۔ اور کسی کے لیے میں اپنے شوہر کے گھر میں اپنی عزت پوری کر کے اپنی ماں باپ کے پاس آ گئی تھی، اور میری شادی میرے والد نے ہمارے ہمسائے کے لڑکے سے کروا دی، جو کہ ایک بہترین انسان اور شوہر سے ثابت ہوا تھا، اور زندگی کی جانب لوٹنا۔ لیکن یہی تو اصول دنیا تھا کہ ہم غم بلا کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ سنا ہے کہ میری سابقہ ساس پاگل ہو گئی ہے۔ اپنے بیٹے کی جدائی میں ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو اچھائی اور اچھائی کا نقاب چہرے پر چڑھائے ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہم ان کی حقیقت، یا یوں ہی کہہ لیں کہ تلخ اور شرمناک حقیقت سے انجان جیسا انہیں دیکھتے ہیں ویسا ہی سمجھ لیتے ہیں۔ جبکہ لوگ منافقت کا نقاب خود پر چڑھائے انسان کے روپ میں بھیڑیے ہوتے ہیں۔ اکثر سامنے والا جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی پر بھی اس کا وہ روپ دیکھ کر جو وہ خود ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں۔ آنکھیں بند کر کے چلنے والے لوگ لڑکھڑا جاتے ہیں، اور یہ دنیا ہمارے سوچ میں کہیں مختلف ہے۔ اس لیے ہمیشہ کسی پر بھی اندھا اعتماد کرنے سے پہلے اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں۔ کیا میری ساس نے غربت سے تنگ آ کر جو کام کرنا شروع کیا تھا، اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے؟ دوسروں کے بچوں کو والدین سے جدا کر کے بیچنے والی میری ساس نے مکافات عمل کے چلتے جانے کا انجانے میں اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ کیا یہی اس کی سزا تھی؟ مجھے اپنے شوہر کی موت کا غم ساری زندگی منانا چاہیے تھا، یا میں دوسری شادی کر کے صحیح کیا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا ضرور انتظار رہے گا۔